حالانکہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی تو وہ کس چیز سے پیدا کی جائیں گی؟ کستوری سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے، ان چیزوں سے بنی ہوئی ہوں گی وہ، اور بڑی خوبصورت ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ تو یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی۔ اور جنت کی حوریں ان دنیا والی عورتوں کو جو ان کے اوپر سرداری کریں گی، ان سے کہیں گی کہ ہمیں تو کستوری سے پیدا کیا گیا، ہمیں زعفران اور کافور سے پیدا کیا گیا ہے، اور تم تو خاکی ہو، تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، پھر تمہاری خوبصورتی کی اور چمک کی کیا وجہ ہے؟ تم ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہو؟ ازواج مطہرہ، یہ تو باغات ہو گئے، چشمے ہو گئے، نہریں ہو گئی، محلات ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن انسان کو سکون تب تک نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا زندگی کا ساتھی اور رفیق سفر، رفیق حیات اس کے ساتھ نہ ہو، رفیق حیات نہ ہو، تب تک آدمی کو سکون نہیں ملتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا، عورتوں کے لیے مردوں کو بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، وَجَعَلَ، اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے درمیان محبت اور نرمی کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، مہربانی کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے بیوی سے سکون کا انتظام کیا، جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی بیویاں عطا فرمائیں گے، اور وہاں دو قسم کی بیویاں ہوں گی۔ ایک تو یہ دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ بھی ملے گی، ہر جنتی کو دو دو ملیں گی، اور اس کے علاوہ جنت کی عورتیں حوریں ہوں گی وہ اس کو ملے گی، اور جنت کی جو حوریں ہوں گی ان حوروں پر سرداری کریں گی دنیا کی یہ عورتیں، ان کا یہ اعزاز اور اکرام کیا جائے گا کہ یہ ان حوروں کے اوپر سرداری کریں گی، اور ان کا حسن ان حوروں سے بھی بڑھا دیا جائے گا۔ حالانکہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی تو وہ کس چیز سے پیدا کی جائیں گی؟ کستوری سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے، ان چیزوں سے بنی ہوئی ہوں گی وہ، اور بڑی خوبصورت ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ تو یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی، اور اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ان کو لؤلؤ منثور، اسی طریقے سے بتایا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوگی، یعنی بڑی خوبصورت وہ ہوں گی۔ لیکن دنیا کی جو عورتیں ان کے اوپر سرداری کریں گی یہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ جنتی عورتیں، جنت کی حوریں ان دنیا والی عورتوں کو جو ان کے اوپر سرداری کریں گی ان سے کہیں گی کہ ہمیں تو کستوری سے پیدا کیا گیا، ہمیں زعفران اور کافور سے پیدا کیا گیا ہے، اور تم تو خاکی ہو، تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، پھر تمہاری خوبصورتی کی اور چمک کی کیا وجہ ہے؟ تم ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہو، اور تمہارے اندر ہم سے زیادہ چمک کیوں ہے؟ تو یہ دنیا کی جو عورتیں جنت میں جائیں گی یہ ان کو جواب دیں گی لِصِيَامِنَا وَصَلَاتِنَا، ہماری نمازوں کی وجہ سے، ہمارے روزوں کی وجہ سے، ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے یہ خوبصورتی ہمیں دی گئی ہے۔ تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے روزے نہیں رکھے، تمہیں جنت میں ہی پیدا کیا گیا، اور جنت جو ہے وہ دار العمل ہے ہی نہیں، وہ تو دار الجزا ہے، تو اس لیے تمہاری اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اتنی چمک نہیں ہے جتنی ہمارے اندر چمک اور خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں نمازوں کی وجہ سے ہے، روزوں کی وجہ سے ہے، اور جو نیک اعمال ہم کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے ہمیں یہ خوبصورتی دی گئی ہے۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہوں گی فیہا ان باغات میں، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں پر۔ پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر عورت ہے، اس کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، کہیں ماہواری ہے، کہیں نزلہ زکام ہے، کہیں اور ہے،
طرح طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کہا جنت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، ان سے پاکیزہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں رکھے گا، وہاں کسی عورت کو ماہواری نہیں آئے گی، وہاں کسی کو نزلہ زکام اور کھانسی اور یہ بیماریاں اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہوگی، بالکل وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں یعنی جنتوں کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کو چاہے کتنی ہی نعمتیں مل جائے، کتنا مال و دولت مل جائے، کتنی صحت بھی ہو اس کو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔ اگر صحت ہے تو بیماری کا خطرہ ہے، نعمتیں ہیں تو ان کے چھن جانے کا خطرہ لگا ہوا ہے، مالداری ہے تو اس کے ختم ہونے کا، فقر و فاقے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اگر کوئی عہدہ ہے تو اس عہدے کے جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ عہدہ چلا جائے گا، اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کس طریقے سے کہ اب تک بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سب پر آرڈر چلتا تھا، اب کوئی نہیں مانے گا، اب کوئی نہیں سنے گا، اب کوئی نہیں، ورنہ نکلتا تھا ساتھ میں کتنے کتنے لوگ ہوتے تھے، ساتھ میں کہیں پولیس والے، کہیں دوسرے تیسرے ساتھ میں چل رہے ہیں، لیکن جب ریٹائر ہو گیا اس کے بعد بس اکیلا، کوئی ساتھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو چھننے کا خطرہ یہاں ہر وقت لگا رہتا ہے اور اس کا ہمیں مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ نعمت ہی نہیں ہے کہ جو چھن جائے، جنت کی نعمتیں وہ ہوں گی جو کبھی بھی چھنیں گی نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوں گی اور نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا، ہمیشہ، اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا خوبصورت قسم کا محل تیار کیا جائے، اس کے ساتھ باغات ہوں، چشمے ہوں، طرح طرح کی چیزیں ہوں، اس میں کسی کو اگر رہنے کے لیے کہا جائے وہ رہے گا وہاں پر، لیکن سکون اس کو نہیں ملے گا، ہر وقت اس کو خطرہ لگا رہے گا، آج ہے پتہ نہیں کل یہ رہے گا یا نہیں، یا یہ تو رہے گا لیکن میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ جنت کے اندر جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے، ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی اور کبھی وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔